لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن گھر میں منظوری نہیں تھی تو باہر جا کر کے دوستوں کی مدد سے اور قاضی کے پاس نکاح کر لی اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا انہوں نے گناہ کیا؟ ایسے نکاح کی اجازت شریعت میں ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے بجلی کو گراتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توجہ کا انکار کرنے والوں کو اس میں گرفتار فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی وقت تسبیح بھی پڑھی۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ یہ بجلی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ گرائے۔ یہاں ہم پورے کے پورے شہروں میں رہتے ہیں، گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں، لیکن بجلی کہیں نہ کہیں گرتی ہے، کہیں نہ کہیں گرتی ہے، لیکن اتنے حادثے اس سے نہیں ہوتے۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا شہروں کو بجلیاں جلا کر راکھ کرتی ہیں؟ عموماً ان علاقوں میں گرتی ہیں جہاں اب نہیں ہوتی، درخت کو پکڑتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بسا کبھی کبھار اس کی چپیٹ میں کوئی آ جاتا ہے۔ وہ اللہ جسے چاہے اس کی جس پر گرانا چاہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ بتا دوں، فرمایا گیا کہ جب جب بجلی کی چمک دیکھو یا گرج آواز آئے، یہ آیت کریمہ پڑھو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ رعد کی ہے، 13ویں پارے میں موجود ہے، آپ تلاش کر کے لے سکتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، جب بھی بارشوں کے موسم میں یا جس وقت بھی بجلی کی کڑک پیدا ہو، اس آیت کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ اللہ رب العزت کے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ یہاں پر لگتے ہوئے مجھے ایک بات آپ سے اسی بجلی کے متعلق ایک بات یہ پیش کرنی تھی۔ کسی صاحب نے ہمیں ایک میسیج میں یہ بھیجا بھی تھا کہ پرانے لوگ آتے ہیں اور بجلی جو ہے بہت تیز چمک رہی تھی، گاڑی کے پیچھے بجلی آ کر کے گری، بغل میں آ کے گری، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس طرف آ کے گری، گاڑی پر نہیں گری۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی چلانے والا تھا، وہ روک لیا اس نے کہ ہم سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی ادھر گر رہی ہے کبھی ادھر گر رہی ہے۔ تو اس نے سب کہا کہ گاڑی کو رکا دیتے اور اتر جائیں گے۔ اب وہ شخص اتر جائے جو اس طرح کا گنہگار ہے، لیکن کون کہے گا؟ میں کوئی ایسا گنہگار ہو جس کو بجلی پکڑنا تو وہ اتر جائے۔ پہلے کے دور میں لوگوں کا خیال بھی ہوتا تھا، لیکن سب کے سب لوگ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے، کوئی اترنے کو تیار نہیں۔ کون اتر کے جائے گا، کہے گا کہ میں اتنا بڑا گنہگار؟ پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک ایک آدمی اتر کر کے جائے، درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، ایک آدمی جا کر درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے، اگر وہ ہے جس کو پکڑنا ہے بجلی کو تو وہاں آئے گی، وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ باری باری ایک ایک آدمی اترتا تھا اور درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے تھے، بجلی آئی نہیں۔ اس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا اور گرد آلود چہرہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن دبکا ہوا بیٹھا تھا، لیکن وہ اترنے کو تیار نہیں تھا۔ سب جا کر کے ایک ایک باری باری درخت کے پاس کھڑے ہو کر کے آئے، لیکن کسی پر بجلی نہیں گری۔ اب ایک شخص جو ہے بچا رہ گیا گاڑی میں، تو لوگوں نے کہا اس کو اتارو، یہ آخری بچہ ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو کہا گیا کہ تو بھی اتر جا، اس نے کہا میں نہیں اتروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے بہت ضد کی کہ تیری وجہ سے کہیں سب لوگ ہلاک نہ ہو جائے، اتر جا اتر جا۔ تو اب اس شخص کو زبردستی کھینچ کر کے سارے لوگوں نے اتارا اور لے جا کر کے درخت کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب وہ روتے ہوئے درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور باقی سارے جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں لگی بجلی، ایک بچا تھا، اب وہی مجرم ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کے لوگوں کے یہ خیالات تھے۔ گاڑی آگے چلی، بجلی آئی اور پوری کی پوری گاڑی کو تہس نہس کر گئی، پورے جل کر خاک ہو گئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ محفوظ تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو، میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ کڑاکے کی جب بجلیاں کڑکتی ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ جانے کب کی یہ جلا ڈالیں گی،
لیکن ہمارے ارد گرد اللہ کے کچھ محبوب ایسے ہیں جن کی برکت سے ہم ان بجلیوں کے خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ بزرگوں کے آس پاس رہنے کی یہی برکت ہے، اچھوں کی صحبت کے پاس صحبت میں رہنے کی یہ برکت ہے کہ بہت ساری آفات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں پر جو رحم و کرم کی بارشیں اتار رہا ہوتا ہے اس کے چند چھینٹے ہمارے گھروں پر بھی آ ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو قبرستان میں بھی ایسی جگہ دفن کرو کہ آس پڑوس میں دیکھ لو کہ کون سوئے ہوئے ہیں۔ مردوں میں بھی فرمایا گیا کہ ایسی جگہ دفن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس تم دفن ہو گئے جو عذاب الہی میں گرفتار ہو تو اس کے عذاب کی چیخ اور اس کے عذاب کے تمام سامان تمہاری قبر میں بھی پہنچتے رہیں گے۔ اچھوں کے بغل میں نیکوں کے ساتھ دفن ہونا یہ بہتر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں الحمدللہ جس سے ہم آج بچے ہوئے ہیں۔ ہر شہر میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ولی آرام فرما ہے اور انہی اولیاء کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب وہ چاہے پھر کسی ایک کو گرفتار کرنا تو پھر وہ گرفتار کر ہی لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آیت ہم نے اس میں تلاوت کی ہے سورہ رعد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بہت پتے کی بات ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ بدلنا تمہاری طرف سے ہو، سٹارٹ تمہاری طرف سے ہو، مکمل اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن تم بیٹھے بیٹھے گناہوں کے اڈوں پر یہ سوچتے رہو گے کہ اللہ چاہے گا تو مجھے نیک و صالح بنائے گا اور میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس کا اپنا ایک نظام بنایا اور فرمایا کہ تم جب کوشش کرو گے تو اللہ مکمل فرمائے گا۔ تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو وہ 10 قدم آگے اس کی رحمت آئے گی، لیکن تم بڑھنا ہی نہیں چاہے اور بدلنا ہی نہیں چاہو تو تم یہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ کوشش تو ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ٹوٹتے نہیں ہیں، برائیاں ختم ہوتی نہیں ہیں۔ میرے عزیز، کیا تم نے کوشش بھی کیا کبھی؟ کوشش نہ کر کے تم اگر یہ سوچو کہ خالی مجھے وظیفہ بتا دو، گناہ بھی مجھے کرنا ہے اور وظیفہ بھی کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلو گے تو کیسے تمہارے اندر تبدیلی آئے گی؟ میرے عزیزو، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کیور ہونا ہے تو پرہیز کرو، ساتھ میں دوائیاں استعمال کرو۔ شوگر والا 1 کلو شکر کھاتا ہے اور پھر شوگر کی دوائیاں بھی لیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی دوائیاں کوئی اثر نہیں کرتی، کیوں؟ وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی فکر کرو اور اس کے بعد تم جو بھی وظیفہ کرو گے اس کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہوگا، لیکن دونوں ساتھ لے کر کے چلو گے تو نہیں ہونے والی یہ چیز۔ میرے عزیزو، یہاں پر بدلنے کی فکر خود اپنے اندر سے، ان نوجوان تھپڑ مار لینا یا پھر مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر لیا اور پھر رو کر کے چلے گئے ایک دن، توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ کنٹینیو کسی چیز کو چھوڑنے کا نام ہے، کنٹینیو اس چیز کو چھوڑنے کا نام۔ تو قدیر و جبار خدا آج سے میں اس چیز کو نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ کوشش کرو 10 دن تک اب میں اس گناہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، 10 دن تک میں بالکل اس گناہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں۔ 10 دن گن کر کے میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اے مولا 10 دن میں اپنی طرف سے کوشش کر کے بچ گیا، اس کے بعد 20 دن تو مجھے بچا لے، یقیناً مولا تبارک و تعالیٰ تو پورے مہینے بچا دے گا۔ تھوڑی کوشش تمہاری طرف سے ہو، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہ نرمی پیدا کر دے گا، اس گناہ کی نفرت ڈال دے گا۔ تو قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک تم خود بدلنا نہیں چاہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، خدا بھی اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا۔ اور آیت کریمہ ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک لوگ جو ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین دل بذکر اللہ تطمئن قلوب۔ اللہ فرماتا ہے خبردار سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ بات طے شدہ ہے
کیونکہ دل نہ میرا بنایا ہوا ہے، نہ آپ کا، نہ کسی ڈاکٹر کا. جس نے بنایا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ اس دل کو اگر سکون دینا ہو تو ذکر الہی سے. دوا بھی اسی نے بتا دی، طریقہ. میرے عزیزو، اگر آپ نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا کہ جب جب پریشان حال ہوئے، آپ زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ ڈپریشن، آپ ساری دنیا سے، ہوتا کیا ہے، حرام ہوگا. تمام نشہ والی چیزوں میں نہیں ہے. تم اگر ساری چیزوں سے ہٹ جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اس کے اسماء حسنہ، اس نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے تم اس کو پکارو. اللہ فرما رہا ہے ان ناموں سے اس کو تم پکارو. هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ تمام اس کے اسماء ہیں، غفار، قہار، جبار، ستار. ان ناموں میں سے کسی کو بھی آپ لے کر کے آپ ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے کسی بھی نام سے آپ ذکر کریں. پھر دیکھیں آپ کے دلوں کو روزانہ اس چیز کی عادت لگ گئی تو دلوں کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے. تمام اولیاء کاملین میں اگر میں آپ کو بتاؤں تقریباً سب کا طریقہ کار رہا ہے وہ ذکر الہی میں ہی اپنا اکثر وقت گزارتے تھے. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. دونوں ضروری ہے نا. جسم ہے، اس کے اندر روح ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم کوئی مطلب کا نہیں، جسم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سڑی ہوئی لاش ہے. ہاں لیکن روح ہے، جسم نہیں ہے تو روح کہاں نظر آئے گی؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم. اب ہم نے جب دیکھا کہ جسم کو، ہم دیکھ رہے ہیں نا، جسم کو اگر ہم کھانا پانی نہیں دیتے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کمزور ہوتا ہے. آپ نہ کھا کر کے کب تک رہیں گے؟ ابھی تو روزے میں ہے، روزہ چل رہا ہے، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیو آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ آپ کو افطاری میں لینا ہے، سحری میں لینا ہے. تو آپ اگر اس کا کھانا پانی نہ دیں اس کو، جسم کو، تو یہ بالکل نحیف و ناتواں کمزور ہوگا. کبھی بھی آپ چکرا کے گر جائیں گے، ہوگا یہی، کمزوری جسم میں آئے گی. تو ہمارے یہ بھی تصور میں آنا چاہیے، غذا دے کر کے اس کو طاقتور بناتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا اس کو مرغن غذائیں کھائیں گے، کاجو بادام پستے کھائیں تو اچھی باڈی بنتی ہے. جسم کو بنانے کے لیے آپ یہی بہت ہیوی قسم کی چیزیں سوچتے ہیں. اسی طرح روح کو بنانے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا کا نام ہی ذکر الہی ہے. جس قدر آپ ذکر کرتے جائیں گے آپ کی روح کو اتنی طاقت ملتی جائے گی. اور یہی کام پوری دنیا کے بہت سارے راہب بھی کرتے ہیں. صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوؤں میں پنڈت ہیں بہت سارے جو دنیا ترک کر کے رکھتے ہیں اور بہت دنوں تک وہ دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے. سانس روک کر کے وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو، آتما کو شکتی دینے کی بات وہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ماہرہ متحرہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ، وہاں پر موجود حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اکابر ہیں، ان کے پاس خود ہندو جوگی پنڈت آیا کرتے تھے روح کے سکون حاصل کرنے کے لیے، شکتی حاصل کرنے کے لیے، یعنی روح کو اور طاقت دینے کے لیے. کیسے روح کو طاقت دیں گے، کیسے روح کو طاقت دیں گے؟ تو ان کو طریقے بتائے جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی وہ طریقے رائج ہیں. یوگا وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو لمبی سانس لینا، لمبی سانس چھوڑنا، یہ تمام چیزیں روح کے لیے ہی کرائی جا رہی ہیں. اصل یہ معاملات صوفیہ اکرام کے تھے. صوفیہ اکرام اپنے روح کی طرف توجہ زیادہ دیتے تھے، اور وہ ذکر الہی سے ہی ممکن ہے. میرے عزیزو باطل طریقے سے جو بھی گیا وہ اپنے گمراہی میں ہلاک ہو گیا. لیکن جو اللہ رب العزت کے ذکر میں اپنی روح کو بلند کیا، اس کی روح اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بلند کہ پھر اب اس کے جسم کو بغیر کھانا پانی کے بھی وہ پوری زندگی چاہے تو رکھ سکتا ہے. کیونکہ اصل ہمارے جسم میں کیا ہے؟ روح ہے. اگر روح طاقتور رہی تو جسم کو اگر کھانا نہ بھی دو گے تو یہ ویسی ہی سلامت رہ جائے گا. جیسے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال آپ نے ایسی عادت کی
کہ روزانہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ سحری کرتے تھے اور تھوڑے سے پانی سے افطار کرتے تھے، اسی پر آپ کی زندگی چلی، تو جسم کمزور نہیں ہوا؟ ختم ہو جانا چاہیے تھا دوسرے اگر ہوتے تو نہیں، کیوں؟ وہ روح کو طاقت دے رہے تھے ذکر الہی سے۔ ہم آج یہی چیزیں ترک کر چکے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، کہیں کوئی اجتماع ہو رہا ہو، کہیں جلسہ ہو رہا ہو، کہیں کوئی عالم مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کرائیں تو ہی ذکر ہوگا۔ میرے عزیز، ہر مسلمان تنہا ہو یا مجمع میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، اسے خود ذکر الہی میں مصروف ہونا چاہیے کسی بھی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ذاکرین کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کبھی کھڑے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص کیفیت، جس کیفیت میں ہو تم ذکر الہی میں رہو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد نہ بیان کر رہی ہو، اس کے ذکر میں نہ ہو۔ پرندے بولتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، جانور جو بولتے ہیں اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جانور جس وقت یا درخت جس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں اسی وقت ان کی موت آ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہو جائیں پرندے تو ان کو کسی کا شکار ہو جانا پڑتا ہے یا ان کی موت آتی ہے، یا درخت کاٹ دیا جاتا ہے یا سکھا دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں برسوں سے بغیر ذکر الہی کے کھا پی رہے ہیں سلامت۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے رحم و کرم اور اپنی مہربانی سے یہ ڈھیل عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تقریباً ہر گھر میں قائم کیا جائے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اپنے بچوں سمیت سونے سے پہلے بستر پر سارے بچوں سے کہیں کہ 5 منٹ ہی صحیح اللہ کا ذکر کرو اور بستروں پر لیٹ جاؤ؟ کون سی بڑی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، یا حی یا قیوم یہ ذکر ہے، یا لطیف یا خبیر یہ ذکر ہے، یا ستار یا غفار ذکر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ذکر آپ لے لیں، 5 منٹ سارے بچوں سے کہیں بیٹھے رہو بستر پر، لیٹنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو اور پھر جاؤ، پھر دیکھنا آپ کے دلوں کی دنیا کس قدر تبدیل ہوتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ پاکیزہ دل عطا فرمائے جو اس کے ذکر سے آشنا ہو۔ کچھ اور آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہم نے آج تلاوت کی، اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اچھا، ایک آیت اور جو میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہیں نا، پانی کے اوپر جو کف آتا ہے، جیسے صرف ڈال کر کے ہلائیں گے تو اوپر کف آتا ہے، اسی کو جھاگ کہتے ہیں۔ یہ کتنی دیر رہتا ہے؟ ہوا آئی ختم ہو گیا، پھر نیچے پانی کا پانی رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اور جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ زمین پر ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ زمین پر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ در حقیقت جو نفع دینے والا انسان ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے وہ جھاگ کی طرح اڑ جائے گا، اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے کئی آئے اور چلے گئے جن کو برائیوں سے آج یاد تو کیا جاتا ہے لیکن ان کا نیک نام آج نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پہلوان آئے، دولت مند آئے، سیاسی لوگ آئے، لیڈر آئے، آج وہ زمین کے نیچے دب چکے ہیں، ان کا کوئی نشان بھی نہیں، ان کی کوئی یادیں باقی نہیں رہ گئی، ختم کر دیے گئے۔ کتنے بادشاہ ہیں تاریخ میں، کتنے بادشاہ، سارے بادشاہوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ کتنے بادشاہ ہیں؟ میں دوسرے پورے دنیا کے تو نہیں کہوں گا، صرف آپ کے اپنے ملک میں جتنے بادشاہوں نے راج کیا، آپ صرف اور صرف 200-300 سال کے درمیان کتنے بادشاہ آئے، سب کے نام آپ تفصیل سے نہیں بتا پائیں گے، وہ کہاں کہاں چلے گئے، کہاں کہاں دفن ہیں آج۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی، صابر علاء الدین کلیری رضی اللہ تعالی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ مشائخ ہیں جو بظاہر کسی سیاسی تخت پر تو نہیں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت سے اتنے مقامات عطا کیے کہ انہوں نے ہمیشہ مخلوق کے نفع کا کام کیا،
جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہے، آج تک وہ باقی ہے۔ ہو سکے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نفع دے دو، اور اگر نفع نہیں دے سکتے تو نقصان تو نہ پہنچاؤ بلکہ خاموشی اختیار کرو۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی کیفیت بچھو کی طرح بنائی ہے، ڈنک مارنا، بچھو خواہ ڈنک مارتا ہے، سانپ کے متعلق تو یہ ہے کہ اس کو چھیڑو تو ڈستا ہے، یا جب وہ خطرہ محسوس کرے گا تو ڈستا ہے۔ سانپ جو ہے ویسے چلا جائے گا، لیکن اگر اسے لگے کہ یہ انسان مجھے مارے گا، یا پھر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، تو پھر وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ وہ راستے نکل جاتا ہے۔ لیکن بچھو کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ خواہ ڈنک مارتا ہے آ کر کے، اس کی فطرت ہے وہ، تم اس کو چھیڑو نہ چھیڑو، اس کو مارو نہ مارو، لیکن وہ ڈنک مارتا ہے۔ تو بچھو کی فطرت نہیں ہونی چاہیے جیسے چند لوگوں کو ایسی ہی آج کیفیت میں لوگ مبتلا ہے، کچھ اچھا ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ کوئی بھی کام اگر اچھا ہو رہا ہو تو اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچو، اس کو ڈنک مارو۔ تو ایسے بچھوؤں سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، انس سے بنا ہے انسان، انس سے بنا ہے۔ انس عربی میں محبت کو کہتے ہیں، اور جس کے دل میں محبت کرنا نہیں ہو تو پھر وہ کمال سے انسانیت میں آیا ہی نہیں ہے، انسانیت اس کے سے جا رہی ہے۔ تو اگر آس پاس کبھی بھی دیکھو کہ کچھ مفید کام ہو رہا ہے اور تم سے نہیں ہو سکتا تو خاموش رہو، یا ہو سکتا ہے تو کندھا لگا کر کے اس کو سہارا دو، اپنے بازوؤں سے اس کو اور آگے بڑھاؤ، یہ نہ کہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاؤ۔ راستے کا وہ پتھر بننا اچھا نہیں جو ہر ایک کو ٹھوکر دیتا ہو اور ہر ایک گزرنے والا اس سے چڑھتا بھی ہو، نفرت بھی کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، اپنی کیفیت یہ بناؤ کہ ہو سکے تو ہم کسی جگہ کا ایسا پودا بن جائیں، ایسا پیڑ بن جائیں، ایسا درخت بن جائیں جو موقع پر پھل بھی دیتا ہو، اور اگر پھل دینے کی طاقت نہ ہو تو چھاؤں تو دیتا ہو، ورنہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو یہی میرا میسج تھا کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ یعنی جو جھاگ ہے وہ اڑ جائے گا اور جو نفع دینے والا ہے وہ باقی رہے گا۔ اس پر میں ایک اور بات عرض کر دوں، بزرگان دین نے فرمایا جو زندگی بھر لوگوں کو ایذا دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اس کو سارے درد موت کے وقت مل جائیں گے۔ موت کے وقت اس کو بہت ساری تکلیفیں لاحق ہوں گی، اس کی روح جلدی نہیں نکلے گی، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ چیزیں کھائی جائیں گی، کچھ قبر میں اور کچھ حشر میں۔ لیکن جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نزع کے درد سے بھی آسانی عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مومن کی تکلیف کو آسان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو قیامت کے دن آسان فرمائے گا۔ یہ من ستر لأخیہ مسلماً ستر اللہ لہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ کیا، ستر پوشی کی، اللہ اس کا پردہ کرے گا، اس کی تمام چیزیں چھپائے گا۔ ومن فرج کرب اخیہ، اور جو اپنے بھائی کی تکلیف کو آسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو آسان فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے میں الجھ کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بجائے ہم سب کو نفع پہنچانے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات یہ ہیں، آج بھی نکاح کے متعلق بعض سوالات ہیں۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کوئی اسلامی تنظیم ہے، بہت ساری تنظیمیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ایک کوئی تنظیم ہے، انہوں نے کسی جگہ پر ایسا رواج رکھا ہے کہ جیسی چاہے ویسی شادی کرو، لیکن دگنی قیمت آپ کو مدرسے کی ترقی کے یا اسلامی کام کے لیے دینا ضروری ہوگا، ورنہ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اگر یہ تو زور زبردستی ہے، ایسے کسی کے اوپر بھی آپ زبردستی کا چندہ، زبردستی کا ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ یعنی اگر کوئی ایسی تنظیم کام کر رہی ہو کہ آپ شادی جیسی چاہے ویسی کرو، مثال کے طور پر 1 لاکھ کی شادی کرتے ہیں تو 2 لاکھ آپ کو مدرسے میں دینے پڑیں گے، یہ ظلم ہے۔
ہاں اس کی خواہش پر رکھو، وہ جتنا چاہے وہ دے دے۔ یہ کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے کہ آپ ٹیکس وصول کریں گے، آپ ایک تنظیم چلا رہے ہیں، لوگوں میں رغبت پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے خوشیوں میں جس طرح سے پیسے خرچ کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے لیے بھی کچھ چیزیں وقف کرو، لیکن زبردستی اس طرح سے کسی کے اوپر تھوپنا یہ ویسے ہمارے ہاں بھی غیر قانونی ہے اور اسلامی غیر قانونی، اسلامی اعتبار سے بھی غیر قانونی۔ سوال یہ ہے کفو کا مسئلہ کیا ہے؟ کفو کہتے ہیں برابری کو۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے شادی کے وقت دونوں خاندانوں کو دیکھا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہو اور لڑکا جو ہے کمتر خاندان کا ہو، کیونکہ لڑکی کے گھر والوں کو عار نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے عیب نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ مسائل فقہ حنفی میں ہیں کفو کے۔ عام طور پر یہاں پر اس طرح کے کوئی نسب ہیں نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں یہاں خان پٹھان جانتے ہوں گے اور سید جانتے ہوں گے، باقی برادریاں تو یہاں کچھ ہے نہیں، لیکن یو پی بہار وغیرہ میں بہت ساری برادریاں چلتی ہیں، خاندان، وہاں جو ہے انصاری ہے، منصوری ہے، اور نہ جانے کیا کیا بہت سارے ہیں، ادریسی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ایک ایک پیشے والے کو ایک ایک برادری کا نام دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر ایک شاہ برادری ہے اور ایک سید برادری ہے، خان برادری ہے۔ اب سید اعلیٰ خاندان ہے، وہ لوگ ان کی لڑکی اگر کوئی چھوٹی کام کرنے والا، مثال کے طور پر کوئی چپل سینے والی جو برادری ہے، بال کاٹنے والے نائیوں کی جو برادری ہے، ان لوگوں نے اگر وہاں سے ان کی بیٹی لائی تو اس خاندان والوں کے لیے عار ہوگا، تو یہ غیر کفو ہوا، کفو نہیں ہوا، اور لڑکی کے گھر والوں کو اعتراض کا حق ہو سکتا ہے، لڑکی کے گھر والے اس شادی پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ ہے فقہ حنفی میں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ دونوں کے خاندان برابر برابر کے ہوں، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ خاندانی اعتبار سے۔ اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کتابوں سے حاصل کریں کفو کے۔ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ بہت حق ہے۔ جس طرح سے بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، اسی طرح شوہر کے بھی بیوی پر حقوق ہیں۔ عموماً جو ہے ایک طرفہ بھی باتیں بتاتے ہیں، عورتوں کو تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے صرف ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے شوہر کا حق یہ ہے کہ تم شوہر کی فرمان بردار رہو، اس کے خلاف زبان استعمال نہ کرو، ناشکری نہ کرو، شوہر جب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اور جس نے شوہر کے خلاف اپنی زبان دراز کی یا ناشکری کی، یا شوہر نے بلایا اور یہ نہیں گئی، اس کے لیے حدیثوں میں وعید آئی ہے کہ وہ عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، زندگی بھر اچھائی کرتا ہے، ایک بار اس کی پسندیدہ چیز نہیں لایا تو کہہ دیتی ہیں کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ تو میرے عزیزو، یہ تو بیوی کو بھی شوہر کے متعلق ہے، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی حقوق اسلام نے بتائے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر یعنی بیجا سختی نہ کرے، نہ ہی اس کے ساتھ غلام اور باندی کا برتاؤ کرے، کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہ مارے، نہ اس کے گھر والوں کو عار دلائے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں اور بہنوں کو اس کی طرف بتا کر کے گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارا بھی حساب لے گا۔ شوہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت تمہارے گھر آ گئی ہے تو تم زندگی بھر اس کو اپنی باندی بنا کر کے رکھو۔ وہ نہ ہی تمہارے جو ہے کپڑے دھونے کی مشین ہے، نہ ہی تمہارے گھر کے کچرا جھاڑنے کی مشین ہے، وہ کوئی مشین نہیں، بلکہ تمہارے آپس کے انڈرسٹینڈنگ میں گھر چلانے والی ایک شریک حیات ہے، برابر کی پارٹنر ہے۔ ہاں وہ اس کے اخلاقی فریضے کے اعتبار سے وہ کرتی ہے، ہمارے کھانے وہ بناتی، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے گھر جھاڑتی ہے، یہ اس کا اپنا اخلاقی وہ فریضہ ادا کر رہی ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، ہمارے بھائی بہنوں کی عزت کرتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جس طرح تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ وہ میرا گھر پوری طرح سے اچھا سنبھال کر کے رکھے،
اسی طرح تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اس کے دل میں بھی تمہارے بارے میں یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو. جہاں وہ تمہارے گھر والوں کی عزت کرتی ہے ویسے ہی تم کو بھی چاہیے کہ اس کے گھر والوں کی عزت کرے. جہاں وہ تمہارے گھر اور دیگر تمام چیزوں کی وہ امانت داری رکھتی ہے اسی طرح تمہیں چاہیے کہ تم اس کے گھر کی بھی امانت داری رکھو. تو شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں. اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس طرح سے لٹکا کر کے رکھتا ہے کہ نہ اس کو نان و نفقہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے قریب لاتا ہے بلکہ بیچ میں لٹکا کر رکھا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے، اس کے لیے بھی سخت احکام ہیں. وہ ظالم ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے عورت. یعنی جو اس طرح سے عورت کو رکھ دیا کہ اس کی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی نہیں دیتا اس کو اور پھر اس کے حقوق زوجیت بھی نہیں دیتا، تو گویا کہ وہ اس کے ساتھ ایک غلام والا اور باندی والا سلوک کر رہا ہے، پارٹنر والا نہیں. شریک حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر برابر. لائف پارٹنر کہتے ہیں نا، لائف پارٹنر کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا برابر حصہ ہوتا ہے. بزنس میں آپ نے 1,00,000 روپے لگایا، میں نے 1,00,000 روپے لگایا، نفع جب آئے گا تو کیا آپ 90% کھا جائیں گے اور مجھے 10% دیں گے؟ ایسا تو یہ کیا ہے، یہ نا انصاف، یہ ظلم ہے. اب جب نکاح ہوا آپ کا تو آپ لائف پارٹنر ہو 50-50% کے. کھانا جب بنا ہے تو دونوں برابر کا حصہ کھائیں. یہ نہیں کہ گرم اور تازہ اور اچھا آپ کھائیں اور کھرچن اس کے لیے رکھیں گے، جلا ہوا عورت کے لیے رکھیں گے. آپ عمدہ چیزیں آپ نے استعمال کی اور باسی چیزیں اس کے لیے رکھیں. یہ لائف پارٹنر کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ ظلم کے شکار ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں. تو دونوں طرف کے معاملات برابر ہونی چاہیے. یہی اسلامی مساوات ہے، یہی اسلام عدل کی بات کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کوئی حرام کمائی کماتا ہو اور اس کی بیوی اس سے راضی نہیں ہے اور کئی بار بولنے کے باوجود شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا، تو اس حال میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں تک ہو سکے اس اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کرے، حلال کمائی کی طرف اس کو رغبت دلائے. لیکن اگر وہ سختی کے ساتھ اڑا ہوا ہے، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو طلاق لے کر الگ ہونے کی بات کریں گے، بلکہ آپ صبر کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کی ہدایت کی کنٹینیو دعا کرتی رہیں. اور اس حالت میں ظاہر سی بات ہے آپ مجبور ہیں، معذور ہیں، اپنے گھر میں کھانا پانی تو آپ کا ہوتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ کراہت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اب آپ اس کے گناہ کو دل میں ناپسند رکھیں ہمیشہ. اور اگر ایسی کوئی صورت آپ کے پاس ہے کہ گھر کے آپ کے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز آپ کما کر کھا سکتی ہوں، تو شوہر کی حرام کمائی سے بچنا آپ کے لیے واجب ہے. پھر آپ اپنے محنت کی کھائیں. لیکن ہر عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا. تو جو عورتیں یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتی تو پھر ان کے لیے عذر ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا کریں. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن گھر میں منظوری نہیں تھی تو باہر جا کر کے دوستوں کی مدد سے اور قاضی کے پاس نکاح کر لی اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا انہوں نے گناہ کیا؟ ایسے نکاح کی اجازت شریعت میں ہے؟ بالکل، شریعت کا جو طریقہ ہے نکاح کرنے کا وہ یہی ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں، بشرطے کہ دونوں گھر والے کیوں ناراض ہیں. اب ظاہر سی بات آپ نے کہا ہے دونوں کے گھر والے راضی نہیں ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں ناراض ہیں. خامخواہ اگر ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ناراض رہیں گے، اس کا شادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کفو نہیں ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو اعتراض کا حق ہو سکتا ہے. اور وہ بھی اگر لڑکی کم عمر کی ہے تو لڑکی کے گھر والے اس نکاح کو روک سکتے ہیں اگر کفو میں نہیں ہو رہا. لیکن دیکھ رہے ہیں آپ دونوں برابر کے ہیں، یعنی ادھر کا خاندان بھی ادھر کا خاندان بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، لڑکا بھی ٹھیک ہے لڑکی بھی ٹھیک ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی انا کا مسئلہ لے کر کے دونوں کے گھر والے بیٹھے ہوں تو پھر لڑکا اور لڑکی قاضی صاحب کے پاس جائیں گے اور نکاح کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہی والا محاورہ ہے، میاں بیوی راضی اس کے بعد کرے قاضی. قاضی بھی کچھ نہیں کرتا، قاضی کا تو خالی نکاح کرانے کا کام. تو انہوں نے اگر اس طرح سے نکاح کر لیا گواہوں کی موجودگی میں تو ان کا نکاح ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اسی طرح سے بھاگ کر کے جا کر کسی جگہ رکے رہنا اجنبی خاتون کے ساتھ، وہ گناہ کبیرہ ہے.
نکاح کر لیا اگر کسی قاضی کی موجودگی میں تو کوئی حرج نہیں، نکاح ہو، اعلان ہو اور گواہ بھی ہو۔ لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے مالی استطاعت کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے گھر کے چند لوگوں کے درمیان نکاح کر لیا، لیکن جب وہ باہر گھومنے لگے تو لوگ غلط سمجھ بیٹھے۔ ایسی جہالت کا حل بتائیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے جہالت ہے۔ نکاح اگر کوئی آسانی سے کرنا چاہے تو لوگ پریشان کیوں رہے؟ ہاں، مسئلہ ان کا کہنے کا یہ ہے کہ دونوں خاندانوں والوں نے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے خاندانوں میں نکاح کر لیا ہوگا، لیکن باہر جب نکلے لوگ ان کو غلط کہنے لگے کہ شادی ہوئی نہیں اور لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں۔ تو ایسے ہوتا رہتا ہے، اس کی طرف توجہ ان دونوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے نکاح کر لیا اور دونوں خاندانوں میں اعلان ہو چکا ہے، دونوں جگہ پر اعلان ہو چکا ہے، تو آپ کو لوگوں کے کا علاج نہیں دے سکتے۔ کیا اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح پڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ سب جو ہے مستحبات میں سے ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ نکاح میں مستحب ہے کہ آپ ایک نئی زندگی گزارنے کی شروعات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کلمہ، استغفار، درود وغیرہ پڑھوا دیا جاتا ہے، اور عموماً دولہے بیچارے نہیں پڑھے ہوتے ہیں تو کوئی امام صاحب، کوئی عالم ان کے پاس بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک وہ نہیں پڑھائے گا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ایجاب کا مطلب آپ نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں اتنے مہر پر، کیا تجھے قبول ہے؟ لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا، یا لڑکی نے کہا میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں اتنے مہر پر، کیا تمہیں قبول ہے؟ لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے۔ یہی نکاح ہے۔ وہ تو لڑکا اور لڑکی آپس میں سامنے بیٹھ کر ہے اس کا کہ گواہ ہوتے ہیں اور ایک عالم ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے، ہمارے بزرگ سے چلی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو خود کا نکاح پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب اگر آپ کو سارے وہ جو دعائیں کوئی عالم دین پڑھاتے ہیں وہ خود کو اگر آتے ہیں تو آپ خود پڑھ لیجئے، خود ہی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد ہاں خطبہ نکاح ایک رہ جاتا ہے، تو خطبہ نکاح کوئی ایک دوسرے پڑھیں گے اور آپ سنیں گے خطبہ نکاح۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا اور نکاح ہوا تھا۔ مہر بھی میں نے ابھی شاید اس دن کہا تھا کہ وہ حضور کی طرف سے جو مہر مجھے ملنا ہے وہ میں اپنے مال سے ہی ادا کر لوں گی، اور یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو اس طرح ہبہ کر دے آپ کو کہ میں فری میں آپ کو ملتی ہوں، نہیں، جائز نہیں آپ کے لیے۔ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ بغیر مہر کے عورت اگر خود سے ہبہ کر لے تو حضور کے لیے، لیکن دوسرے مومنین کے لیے یہ جائز نہیں، آپ کو مہر دینا ہوتا۔ کیا دلہن کو یہ جن اس کی اگر بیٹی ہے تو اس سے بھی نکاح، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، بہو سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا زندگی بھر، کبھی بھی، اگرچہ تمہارا بیٹا اسے طلاق بھی دے چکا ہو یا تمہارا بیٹا مر بھی گیا ہو تو بھی تمہارے بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر، ایک کے ساتھ نکاح کیا تھا اب پھر سالی کو بھی لایا نکاح میں، یہ حرام ہے۔ اتنی عورتیں میں نے گنا ہے، یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بیان فرمائے۔